بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ 9۔ ہم لوگوں نے کل حال کی تعریف پڑھ لیا ہے اور تعریف میں کون کون سی چیزیں ہیں اور کس کس مثال پر تعریف کے حساب سے اعتراض کیا گیا ہے، اس کا کیا جواب ہے، یہ چیزیں ہم نے جان لی ہیں۔ اب اس کے بعد حال کی کیا شرط ہے اور صاحب حال کی کیا شرطیں ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ حال کی بحث مکمل ہو جائے۔ حال کی شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، اور اگر حال کسی معرفہ لفظ سے آ رہا ہے تو نکرہ میں اس کی تعویل کی جائے گی، نکرہ میں اس کی تعویل کی جائے گی۔ جیسے اجتہد وحدک، اکیلے محنت کرو۔ اب وحدک کو، یہ وحدک حال ہے، اگر اس پر ہم بحث کرتے ہیں تو یہ معرفہ ملے گا کیونکہ اضافت ہے اور اس کا مضاف الیہ ضمیر ہے، معرفہ ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ لیکن حال کی شرطوں میں سے نکرہ ہونا شامل کیا گیا ہے، تو اب بنا الف لام کے اس کو مؤول مانا جائے گا، اے اجتہد منفردن کے تعویل میں لے کر کے اس کو مانا جائے، کیا جائے گا۔ اور کچھ مثالیں ہیں، ارسلہ العراق، لیخرجن الاعز منها الاذل، ایسا بھی پڑھا گیا ہے۔ ایسا بھی ایک طرح سے اس آیت کو اس ڈھنگ سے بھی پڑھا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لیخرجن الاعز منها الاذل، عزیز لوگ اس سے چھوٹے لوگوں کو نکال دیں گے جب کہیں جنگ ہوتی ہے، تو خیر یہ فاعل اور مفعول بہ کی مثال ہے۔ لیکن ایک قرأت یہ بھی ہے لیخرجن الاعز منها الاذل، اس شہر سے، اس ملک سے عزت دار لوگ، عزیز لوگ نکل جائیں گے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے، یعنی ذلیل ہو کر کے عزیز لوگ اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے ملکوں سے نکل جائیں گے۔ تو اگر اس کو لیخرجن پڑھا جاتا ہے تو الاذل یہاں حال ہوگا، اعز سے، اعز ذوالحال ہوگا اور الاذل حال ہوگا، تب تو یہاں حال معرفہ ہے، تب کیسے بات بنے گی؟ تو یہاں الف لام، بغیر الف لام کی تعویل میں اس کو کیا جائے گا، لیخرجن الاعز منها اذل، ایسا کیا جائے گا اس کی تعویل۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوگا حال، اور اگر معرفہ ہے تو اس کو نکرے کی تعویل میں رکھا جائے گا، یہی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں۔ اب میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وَشَرْطُهَا التَّنْکِیر، اور اس کی شرط یعنی حال کی شرط ہے تنکیر، نکرہ ہونا۔ اس کے شرح کر رہے ہیں، شرط الحال ان تکون نکرۃ، حال کی شرط ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ فَإِن جَاءَتْ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ تَأْوِيلُهَا بِنَکرۃ، اگر معرفہ کا لفظ آئے، یعنی وہ معرفہ کا لفظ اگر لایا گیا ہے وہاں، تو اس کی نکرہ میں تعویل واجب ہو جائے گی۔ جیسے اجتہد وحدک، تو اجتہد منفردن، وحدک کو منفردن کی تعویل میں کر دیا گیا ہے، اس طرح سے۔ ادخل الاول فالاول، یہاں یہ بھی حال ہے، اولا فاولا کی تعویل میں۔ ارسلہ العراق، ارسلہ عراقا، ایسے جن لوگوں نے پڑھا ہے یخرجن کو یخرجن پڑھا ہے تو ہو جائے گا لیخرجن الاعز منها الاذل، ہے نا؟ تو بضم الیا وضم الراء، یخرجن نہیں، یا کو فتح اور را کو ضم، ایسا۔ وهذه المواد ونحوها مخرج على زیادة الالف واللام، تو کہہ رہے ہیں یہ جگہیں اور اس جیسی جگہوں کو بنا الف لام کی تعویل میں مانا جائے گا۔ جیسے اجتہد وحدک، تو کہہ رہے ہیں ھذا مؤول بما لا اضافۃ فیہ،
جس میں الف لام ہے ان کا الف لام نکال کر کے اس کو سمجھا جائے گا جس حال میں الف لام ہے، اور جس میں اضافت ہے اس کی اضافت کاٹ کر کے اس کو سمجھا جائے گا، یعنی اس کو نکرہ کی تعویل میں لا کر کے سمجھا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں اجتہد وحدک، اس کی تقدیری عبارت ہے اجتہد منفردن، ایسا۔ یہ تو حال میں آپ جان لیجیے ایک بات ہے کہ حال نکرہ ہونا چاہیے، اور اگر اکثر ایسے ہی حال ہوتا ہے آپ کو ملے گا، لیکن کبھی اگر معرفہ مل جائے تو اس کو نکرہ کی تعویل میں کر لیا جاتا ہے۔ وشرط صاحبها التعریف، اور ذوالحال کی شرط ہے تعریف، تخصیص، تعمیم، تاخیر، ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے نا؟ یعنی ذوالحال یا تو معرفہ ہوگا، ایسا اسم ہوگا جو معرفہ ہو، یا ایسا ہوگا جو نکرہ ہو لیکن نکرہ خاصہ ہو۔ خاصہ کا مطلب اس کا مضاف لے آیا گیا، اس کی صفت لے آئی گئی ہو تو خاص ہو جاتا ہے۔ اب کہا جائے غلام، ہے نا، اور یہ کہا جائے غلام رجل، غلام صغیر، تو کچھ تو خاص ہو گیا اس سے، یہ نکرہ خاصہ۔ اب تعمیم ہے جو نفی کے سیاق میں آئے، جو نکرہ اس کو نکرہ عامہ بولتے ہیں۔ تاخیر یہ ہے کہ پہلے ذوالحال ہوتا ہے پھر حال، جملے میں پہلے حال کا استعمال کر دیا جائے پھر ذوالحال استعمال کیا جائے، تو یہاں بولتے ہیں کہ ذوالحال میں تاخیر ہے، میں مؤخر ہے، ذوالحال مؤخر ہے۔ جیسے لمیتا موحشن طلل لمیتا الطلل موحشن، میہ کے لیے ایسے ٹیلے ہیں جو وحشت ناک ہیں۔ اب دیکھو موحشن طلل، یہ طلل ذوالحال ہے اور موحشن حال ہے۔ ذوالحال دیکھو نکرہ ہے اور نکرہ یہ حال سے مؤخر ہے، تو جب حال سے مؤخر ہو ذوالحال تو ذوالحال نکرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یلوح کأنہ خلل، اس مثال میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا ہے، یا تو معرفہ ہو، تو معرفہ والی بہت ساری مثالیں پڑھی ہیں آپ لوگوں نے۔ اب اس کی تشریح ہے، شرط صاحب الحال واحد من امور اربعۃ، صاحب حال یعنی ذوالحال کی شرط 4 معاملوں میں سے ایک ہے۔ الاول التعریف، پہلے یہ ہے کہ معرفہ ہو، جیسے خش عن ابصارهم یخرجون، تو خش عن یہ جو یخرجونہ میں ضمیر ہے جو عارف المعارف ہے، اس سے وہ حال ہے، مطلب یہ ہے کہ ذوالحال معرفہ ہے، یہی بتانا چاہ رہے ہیں اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر معرفہ نہ ہو، نکرہ ہو، لیکن اس کو کسی وجہ سے خاص کیا گیا ہو، فی 4 ایام سواء للسائلین، تو سواء جو ہے یہ 4 سے حال ہے، اور 4 اگرچہ نکرہ ہے لیکن اس کی اضافت ایام کی طرف کر کے اس کو خاص کر دیا ہے، تو نکرہ خاصہ ہو گیا۔ یا نکرہ عامہ ہو جو نفی کے سیاق میں ہوتا ہے، جو نکرہ وہ نکرہ عامہ کہلاتا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، تو لہا منذرون جو یہ جملہ ہے یہ قریہ سے حال ہے، اور قریہ یہ نکرہ عامہ ہے کیونکہ یہ نفی کے سیاق میں ہے۔ ما اہلکنا من قریۃ، یہ نفی کے سیاق میں لایا گیا ہے۔ چوتھا ہے حال سے مؤخر ہونا، اگر معرفہ نہ ہو، نکرہ ہو، تو حال سے وہ مؤخر ہو، حال کے بعد ہو، جیسے لمیتا موحشن طلل، تو طلل یہ ذوالحال ہے اور یہ مؤخر ہے حال سے موحشن سے، یہ ہے۔ تو آپ نے حال کے بارے میں ایک چیز جان لیا، اور ذوالحال کے بارے میں بھی آپ نے 4 چیزیں جانی۔ اس کو جان لیجیے کہ ذوالحال کے بارے میں یہ 4 چیزیں جاننا اہم ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ذوالحال نکرہ ہو جاتا ہے تو لڑکے اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور نہیں سمجھ پاتے ہیں اسے، تو یہ دقت آتی ہے۔ اور جب آپ اس کو سمجھ لیں گے ٹھیک سے تو دقت نہیں آئے گی۔ تو چلیے ہم بحث کرتے ہیں کہ ذوالحال، ایک بار اس کو دہرا لیتے ہیں، ذوالحال کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے مین تو یہ ہے کہ ذوالحال معرفہ ہو، اصلی بات یہی ہے، لیکن ذوالحال نکرہ بھی ہو سکتا ہے
تو وہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا چاہیے۔ ذوالحال جب نکرہ ہوگا تو وہ یا تو نکرہ خاصہ ہوگا یا نکرہ عامہ ہوگا۔ خاصہ میں نے بتا دیا کہ اس کی یا تو صفت لے آئی گئی ہو کہ اس کو خاص، اس عام لفظ کو خاص کر دیا گیا ہو، یا اس کی اضافت لے آئی گئی، مضاف لے آیا گیا ہو، یا نکرہ عامہ ہو یعنی نفی کے سیاق میں ہو، یا وہ ذوالحال حال کے بعد میں۔ مثلا جب چیزوں میں تقدیم و تاخیر کر دی جاتی ہے تو اس کے حکم میں تھوڑی سی گنجائش ہو جاتی ہے، تقدیم و تاخیر۔ تو تقدیم و تاخیر یعنی اصلی جگہ تو یہ ہے کہ پہلے ذوالحال ہو پھر حال ہو، لیکن اگر اس میں تاخیر کر دی جائے، تاخیر تقدیم، پہلے ذوالحال کر دیا جائے، سیٹنگ میں جملے میں جو سیٹ کیا جا رہا ہے لفظ، اس کے بعد پہلے حال کر دیا جائے پھر ذوالحال کیا جائے، اس طرح سے اگر کیا جا رہا ہے تو بھی ذوالحال کو نکرہ استعمال کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ اب نکرہ ہی استعمال کریں گے، کوئی نہیں کہہ رہا ہے ہمیشہ معرفہ استعمال کو اچھی بات ہے، لیکن ان جگہوں میں نکرہ بھی استعمال کرنا جائز ہے، نکرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے حال کی تعریف پڑھ لیا، حال کے بارے میں جان لیا۔ یہ جانیے حال کئی مقاصد کے لیے ہے، کبھی تو ذوالحال کی حالت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی ذوالحال کی تاکید کرنے کے لیے، اور کبھی عامل کی تاکید کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے حال۔ تو جو حال تعریف میں ہے کہ حال بولتے ہیں جو کیفا کے جواب میں واقع ہو، وہ اس حال کی تعریف کیے ہیں جو حال ذوالحال کی ہیئت بیان کرنے کے لیے ہے۔ حالانکہ یہ تعریف مکمل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی تعریف جس سے بہت ساری شکیں چھوٹ جائیں، وہ تعریف مکمل نہیں ہوتی، ناقص تعریف ہوتی ہے۔ تو آپ حال کے بارے میں جتنی چیز لکھی ہوئی ہیں، میں نے کہ آپ حال پہچان لیں کہ جملہ حالی ہے کہ مفرد حال ہے، تو اس کو پہچان لیں اور اس طرح سے جملے استعمال کر لے جائیں، بس یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیے، سمجھیے، اور حال ذوالحال کی کم سے کم 10 مثالیں آپ اپنی کاپی میں لکھ کے لائیے گا، اپنی عربی ادب سے، قرآن سے، حدیث سے، کہیں سے بھی آپ 10 مثالیں حال ذوالحال کی چھانٹ لائیے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔